ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور ربنا ونور عرش ربنا ونور کرسی ربنا اولنا وآخرنا وظاہرنا وباطننا سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اشہد انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ الرسالہ ونصح الامہ وکشف الغمہ وجل الظلمہ وجاہد فی سبیل اللہ وعبد ربہ حتی اتاہ الیقین السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہ اکبر۔ گزشتہ جمعے جو گفتگو ہوئی ہے سامعین کو یاد ہوگی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چند معجزات عطا فرمائے ان کا میں ذکر کرنے والا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صداقت کی دلیل معجزے کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ نبی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، وہ انسان سے بشر سے کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ انسان سے افضل کوئی مخلوق ہے ہی نہیں۔ افضل مخلوق میں سے افضل انسان نبی ہوتا ہے۔ انسان ہی انسانوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ فرشتہ بھی اگر زمین میں آتا ہدایت کے لیے، وہ بھی انسانی شکل میں آتا۔ جنات اس قابل ہی نہیں ہیں، اگر سن رہے ہیں تو محسوس نہ کریں۔ جنات اس قابل ہی نہیں ہے کہ انسان کی رہنمائی کر سکے، کیونکہ وہ آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی فطرت اور ہے، ہماری فطرت خاک ہے۔
خاک سے گل و گلزار پیدا ہوتے ہیں۔ خاک پر ہی رہنا انسان کی عافیت ہے، خاک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی۔ انسان ہی انسانوں میں سے منتخب ہوتا ہے، اور اس زمین پر آ کر نہیں، روز ازل سے انتخاب ہو چکا ہے کہ فلاں 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 نبی بنیں گے۔ بنی اسرائیل کی آخری نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ بے شمار نبی آئے۔ اب یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں نبوت کا ختم ہو رہا ہے، اور بنی اسماعیل سے نبوت کا سلسلہ شروع ہو کر درجہ کمال پر پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کہ بنی اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں آیا، ایک ہی آیا، سب پر چھا گیا۔ آخر آمد بود فخر الاولی، آئے بعد میں، لیکن پہلے نبی بھی اس نبی پر فخر کیا کرتے تھے۔ اتنی شان والا نبی ہے بڑا سادہ، ہے بڑا پیارا، ہے بڑا میٹھا، بڑے اخلاق والا، بڑی دھیمی گفتگو کر رہا، اور اس کی ہر ادا موہ لینے والی ہے، اور جو ایک دفعہ مل جاتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں رب نے جادو رکھا ہے، آنکھ بھر کر دیکھتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کے کہنے پر ہاتھ اٹھا دے، رب وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، جہاں جاتا ہے برکتیں پھیلاتا جاتا ہے، جہاں بیٹھ جاتا ہے محبت والوں کا مرکز بنا دیتا ہے۔ ہاں آیا تو آخر میں نا، اور 1.25 لاکھ نبی ایک پلڑے میں، میرے مصطفیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ، بلند اور بالا تر ہے۔ میں امتی ہو کر جذبات کی روح میں بہ کر یہ بات نہیں کر رہا، میرا رب فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ درجات، درجہ تو تم کی جمع ہے، اور جمع کی کوئی حد ہوتی ہی نہیں۔ یہ 3 سے شروع ہو کر لامحدود ہے، اللہ لامحدود ہے، اور اپنے نبی کو کمالات بھی دے رہا ہے لامحدود میں۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ میں کون سا ذکر کروں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کروں، یا جس کی امت میں سے عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے ان کا ذکر کروں؟ میں قربان جاؤں، ذرا توجہ کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی انتظار ہے، آئیں گے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی نماز کے لیے مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، اور وہ کہیں گے بنی اسرائیل کے پیغمبر آ گئے، یہ فرشتوں کے ذریعے آسمان سے زمین پر آئیں گے۔ قادیان میں پیدا ہونے والا مسیح موعود نہیں ہو سکتا، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے چل کر کریں گے۔ آسمان سے آئیں گے، ینزل فیکم عیسی ابن مریم، نازلہ اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں، کسی ماں کے پیٹ سے نکلنے کو نازلہ نہیں کہتے، سمجھے؟ امام مہدی نبی نہیں، اس امت کے ولی ہے، امام ہے، میرے نبی کی اولاد پاک سے، خاتون جنت کے نور نظر ہے، علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہے، حسنین کی اولاد میں سے۔ مصلی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ بنی اسرائیل کا پیغمبر کہہ رہا ہے میں تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس امت کی شان تو دیکھ، قدر کر، رب نے تجھے وہ امت بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تیری شان عرش والا بیان کر رہا ہے، اپنی قدر کر،
اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ کو سنبھال، اپنا راستہ تلاش کر، اپنی گم شدہ متاع تلاش کر، اپنے قافلے کے پیچھے چل، وہ تیرا آقا آگے بلا رہا ہے، داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کبھی سورج بھی چھپا ہوا، سورج بھی کبھی چھپ سکتا ہے، وہ تو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی روشن کرتا ہے، وہ سراجا منیرا ہے، داعی الی اللہ ہے، جنت کی طرف دعوت دے لے، آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ، نئے نئے راستے اختیار نہ کرو ورنہ اصل منزل تمہاری گم ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر تشریف لائے معجزہ لے کر، گنتی کے معجزے، ہر نبی کو معجزہ ملا لیکن گنتی کے، اور سب سے زیادہ معجزے ملے موسیٰ علیہ السلام کو، کتنے؟ 9۔ موسیٰ علیہ السلام کو سارے نبیوں میں سے زیادہ معجزے ملے، اور وہ 9 ہیں، 2 مشہور ہیں، ید بیضا، عصائے کلیم، ڈنڈا، سوٹا، عیسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، رب فرماتا پھینک دے، پھینک دیتا تھا، سانپ بن جاتا، پتھر پر مار، چشمے جاری ہو جائیں گے۔ یہ رب کی قدرت ہے، نبی کا معجزہ ہے، ولی کی کرامت، ولی کی کرامت، نبی کا معجزہ، نبی کا معجزہ، رب کی قدرت۔ یہ قدرت کے 3 رنگ ہیں اور ہر حال میں میرا رب ہی سارا کچھ کرتا ہے۔ سبحان۔ ولی کبھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نبی سے افضل ہے نہیں ہو سکتا، اور جو ولی کرامت دکھاتا ہے اس کو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیب فرماتے ہیں۔ یہ عیب ہے ولی کے لیے، ولی کے لیے عیب ہے۔ نبی کے لیے معجزہ ظاہر کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی صداقت ظاہر ہو اور لوگ اس پر ایمان لائیں، ایمان لا کر رب کی تعلیم کو قبول کریں، آخرت سنوارے، نجات پا جائیں، گندگی سے بچ جائیں۔ اسلام ہی گندگی سے بچاتا ہے۔ نبی کے لیے معجزہ ظاہر کرنا ضروری اور ولی کے لیے کرامت کا چھپانا ضروری۔ ہاں جب بے اختیار ہو جائے، جیسے برتن بھرا جاتا ہے، پانی پھر باہر گرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ جس طرح حضرت غوث اعظم کا برتن بھر گیا، کرامتیں بہنے لگ گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک کمال یہ ہے اور ایک کمال یہ ہے کہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے پورے دور میں کوئی کرامتیں دکھائی ہی نہیں۔ ضبط کرنا یہ بھی کمال ہے، وہ بھی کمال، یہ بھی کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے ملے، موسیٰ علیہ السلام کو کتنے ملے جی؟ یاد رکھیں گے نا، یہ باتیں یاد رکھی کرو، زیادہ ٹی وی پر توجہ نہ دیا کرو، اس کے حافظ نہ بنو، قرآن و حدیث کے حافظ بنو۔ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزے دیے، کتنے؟ 9، اور میرے نبی کو کسی نے خوب کہا، خدا نے دیے معجزے انبیاء کو، خدا نے دیے معجزے انبیاء کو، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا، ہمارا نبی سراپا معجزہ بن کر آ گیا۔ اس کا ایک منہ مبارک خالد بن ولید کی ٹوپی میں ہو تو فتح ہے، نہیں سمجھے؟ اس کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ جس کے پاس ہو وہ جنتی ہے۔ میں قرآن ہاتھ میں لے کر بات کر رہا ہوں، کیونکہ ذرہ وہ رکھے گا جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہوگی، توحید ہوگی، شریعت ہوگی، اسلام ہوگا اور رسول اللہ کا غلام ہوگا۔ جس کا دیکھنا معجزہ، جس کا سننا معجزہ۔ سننا کیسے معجزہ ہے؟ ایک حوالہ سنو، بڑی بڑی بات سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مولانا عبدالحی لکھنوی، یہ علماء دیوبند کی عقیدت کا مرکز ہے، انہوں نے ایک فتاویٰ لکھا ہے، فتاویٰ عبدالحی کے نام سے مشہور ہے، اس میں انہوں نے حدیث لکھی ہے۔
توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے نا؟ یاد بھی رکھیں گے۔ مولانا عبدالحی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شکم مادر میں تھا، اس جہان میں نہیں، شکم مادر میں تھا اور لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا، میں اس قلم کے چلنے کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ سبحان سبحان، سننا بھی معجزہ۔ بخاری شریف حدیث میرے کریم آقا فرماتے ہیں واللہ ما یخفى علیہ خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری، خدا کی قسم اے نمازیوں، اے صحابہ، نہ خشوع پوشیدہ ہے مجھ پر، نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے مجھ پر، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے ہیں یہ رکوع میں ہے، یہ سجدے میں ہے، یہ قیام میں ہے۔ خشوع کیا چیز ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ کون سی ایمان والے؟ جو نماز پڑھتے ہیں اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ خشوع کیا چیز ہے؟ رکوع کر لیا، خشوع نہ ہوا، جسم ہے روح نہیں، پھول ہے خوشبو نہیں۔ خشوع کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں اتنی عجز، اتنی تواضع ہو اور رب کریم کا اتنا عظمت اور اتنی جلال کا رعب ہو کہ نماز میں وہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہو۔ یا اللہ تیری جناب میں میں گندہ حاضر ہوں اور میں تیری جناب میں حاضر ہونے کے قابل بھی نہیں، اور میرا کوئی کلمہ تیری شان کے لائق بھی نہیں، نہ سجدہ نہ رکوع تیری شان کے لائق ہے، تیرا کرم ہے کہ میں تیری حاضری کے لیے حاضر ہو گیا۔ یہ دل کی جو کیفیت ہے بندہ مومن کی، وہ خشوع ہے۔ تو گویا میرے آقا نے فرمایا میرے پیچھے اگر 1.25 لاکھ صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں؟ عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ، میں سب کے دلوں کی حالت کو جانتا ہوں، سب کی دلوں کی حالت کو۔ یہ عقیدے ہمارے کھڑے ہوئے نہیں، ان کی بنیاد و قرآن و سنت پر ہے اور میں پیش کر رہا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی بات یاد رکھو، کوئی نبی کوئی رسول اپنی طرف سے نہ کچھ کرتا ہے اور نہ کچھ کرنے کی اسے جرت ہے۔ رب تعالی جرت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کو اٹھایا اپنی طاقت سے نہیں، اس رب نے مجھے طاقت، میں بول رہا ہوں اپنی طاقت سے نہیں، اس نے مجھے جرأت دی ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں۔ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہمارے ہر فعل میں ہمارے رب کی طاقت کار فرمائے۔ یہ سورج نہیں نکل سکتا جب تک رب کا اذن نہ ہو، چاند نہیں ڈوب سکتا جب تک رب کا اذن نہ ہو، فضائیں ہوائیں اداس کھڑی رہیں، رب کے اذن سے ہوائیں چلتی ہیں، رب کے اذن سے بادل آتے ہیں، رب کے اذن سے بارشیں برستی ہیں، رب کے اذن سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، رب کے اذن سے غلے پیدا ہوتے ہیں، اناج پیدا ہوتے ہیں، پودے پیدا ہوتے ہیں، پھول آتے ہیں، پھل لگتے ہیں، مٹھاس ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، ذائقہ ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، سب کچھ میرے رب کے اذن سے۔ میرے نبی کی بات تو پھر یہاں ہو سکتی نہیں، وقت ہی اتنا نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہی کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہے تو مکمل ہو جائے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ نبی کا کمال ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی نشانی نہیں لا رہا، میں رب کی طرف سے اپنی نبوت کی صداقت کی نشانی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اے بنی اسرائیل سنو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے محنت کی تو میں نے یہ مال کمایا، بڑے دھوکے میں ہے، نہایت لغو اور فضول بات کہہ گیا، رب کو پسند نہیں۔ کیا کہے؟
میرے رب کا مجھ پر فضل ہوا. کہتے ہیں نا جی میں نے بڑی محنت کی ہے. تو کون ہے؟ تیری محنت کیا ہے؟ تیرا عقل کہاں سے آیا؟ تیرے پاس علم کہاں سے آیا؟ تیرے پاس وسائل کہاں سے آئے؟ تیرے پاس شعور کہاں سے آیا؟ یہ میرا رب تو دینے والا ہے نا. کہ میرے اللہ کا مجھ پر فضل ہے. یہ نہ کہ میں نے محنت کی ہے. یہ جو محنت کرنے والے نا، ٹوکری اٹھانے والے سروس میں کام کرتے نا، 30-40 سال ہو گئے. یہ بھی چھوٹی سی فیکٹری لگا لیتے. محنت جو کر رہے ہیں نا، 40 سال محنت کی ہے، چھوٹی سی فیکٹری لگا لیتے. نہیں بس کیا کہتے ہو، پیٹ ہی بھرا ہے، وہ بھی خالی. یہ دوزخ بھرتا ہی نہیں. اس کو بھرنے کے لیے ہم نے اپنا دین بھی بیچ دیا، اپنے اصولوں کا سودا کر لیا، اخلاق کی قدروں کو پامال کیا. پیٹ بھر جائے، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر، 2 نمبری کر کر، ڈنڈی مار کر، تولنے میں کمی بیشی کر کے پیٹ بھرو. ہاں دوزخ کا ایندھن. ہاں میرے دوست یاد رکھ، اگر رب پر ایمان ہے، رب پر ایمان ہے، هو الرزاق ذو القوة المتین. ایک ہوتا ہے رازق، رزق دینے والا، ایک ہوتا ہے رزاق، سب سے زیادہ رزق دینے والا اللہ. ماں کے پیٹ میں کس نے رزق دیا؟ ابا نے. ناشتہ ابا کراتا تھا. کس نے رزق دیا؟ کیسے پرورش پائی بچے نے؟ انڈا ٹوٹا چوزا نکلا صحیح سلامت. کس نے بنایا؟ کس نے اس کو رزق دیا؟ کس نے پیدا کیا؟ کس نے اس کو اس بند قلعے میں آکسیجن پہنچائی؟ کس نے اس کی نشو و نما کا اہتمام کیا؟ چونچ تو دیکھ کتنی پیاری ہے، پنجہ دیکھ کتنا پیارا ہے، ہاتھ لگا بال کتنے ملائم ہے. اس کے پیٹ میں پورا کارخانہ رب نے قائم کیا ہے. کبھی سمجھ آئے؟ ایک قطرہ پانی کا ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، میرا رب اسے 40 دنوں کے بعد جمے ہوئے خون کی صورت میں بدل دیتا ہے. 40 دنوں کے بعد گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. 40 دنوں کے بعد میرا رب اس میں پھر فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ روح پھونک کر آؤ. میرا رب روح پھونکتا ہے. یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. کون کرتا ہے؟ ہمیں کون لیے پھر آئے؟ ہماری گاڑی کون چلاتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بڑا پیارا عقیدہ ہے، بڑا عقیدہ ہے. زندگی کس کے ہاتھ میں؟ موت کس کے ہاتھ میں؟ رزق کس کے ہاتھ میں؟ صحت کس کے ہاتھ میں؟ یہ اللہ. اسے پھر یاد رکھو. اسے کیوں دکان میں بھول جاتے ہو؟ وقت نہیں ملا، نماز نہیں پڑھ سکتا. کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ وہ کہتے ہیں آجا دکان بند کر دے، رزق میرے سے میں، نماز پڑھ، میں 10 نمازوں کا ثواب دوں گا. بڑا پیارا بھی ہو نا تو سال میں 1 دفعہ ہی کوئی دعوت کرے گا. کہ بڑی مہنگائی ہے، دعوت کروں گا، ساتھ دوست بھی آئیں گے، 10-15-20 ہزار تو لگ جائے گا سال میں. میرا رب دن میں 5 مرتبہ دعوت کرتا ہے. اور ہم کسی کو دعوت کر بلائیں گے، آہستہ سے جا کر کہہ دیں گے ہم کبھی کھانا ہمارے ہم ہی کھا لو، تو صدران وسیع کرنے کا پروگرام ہے کل شام کو ہی صحیح. وہ کہتے نہیں اوپر چڑھ کر منادی کر. رب کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پکڑ منادی کر، دور تک آواز پھیلا، آؤ میرے گھر میں، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی. میری رحمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں. میرے دوست یاد رکھ لے میری بات، اگر تیرا سجدہ قبول ہو گیا تو دوبارہ آئے گا، نہیں قبول ہوا دوبارہ نہیں آئے گا. جن کے قبول ہوتے ہیں وہ دوڑتے چلتے جا رہے ہیں مسجدوں میں. اور انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ ایمان کی علامت ہے مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہنا. اور وہ 7 آدمی جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹک رہا ہے. مسجدیں بنانا، انہیں آباد رکھنا، فضولیات سے بچانا، محفوظ رکھنا،
یہ ایمان کی علامت ہے۔ پہلا سبق کیا دیا؟ میں اپنے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ کون سی نشانی؟ فرمایا پہلی نشانی تو یہ ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اخلقوں کا لفظی معنی میں پیدا کرتا ہوں۔ علماء نے کہا نہیں، یہ معنی نہیں کرنا، پیدا کرنا رب کی شان ہے۔ یوں کہو میں مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں اصورو، میں تصویر بناتا ہوں مٹی لے کر نا زمین کی، میں اس سے پرندہ بناتا ہوں۔ یاد رکھنا یہ تصویریں مٹی کی بنانا، مورتیاں، یہ حرام ہے، حرام۔ خواہ کاغذ کی بنائی جائے، خواہ مٹی کی بنائی جائے، یہ حرام ہے۔ مسئلہ سنا ہوا ہے؟ سن لو۔ یہ معجزہ ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ قوم نے کہا جی اچھا آپ نے دعویٰ تو کر دیا تو ہمیں بنا کر دکھاؤ۔ فرمایا کون سا پرندہ بتاؤ؟ انہوں نے کہا چمگادڑ بناؤ۔ چمگادڑ یہ بڑا عجیب جاندار ہے، یہ بغیر پروں کے اڑتا ہے، پستان بھی ہے، دانت بھی ہیں، بچے دیتا ہے، رات کو نکلتا ہے، دن کو نہیں نکلتا۔ اسے سورج سے بہر ہے، یہ سورج کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جی میرے اس جملے پر آپ نے توجہ نہیں کی۔ چمگادڑ سورج کو دیکھنا، سورج کا کیا قصور؟ شہزادی صاحب نے شعر کہا ہے بڑا پیارا، گر نبینت بروز شپرا چشم، یہ ترکیب مقلوبی ہے، چشمے شپرا ہونا چاہیے، شعری ضرورت کی وجہ سے شپرا چشم لکھ دیا۔ شپرا فارسی میں کہتے ہیں چمگادڑ کو، انگریزی میں کیا کہتے ہو؟ ماشاءاللہ پورے مجمع میں سے 2 آدمی ملے ہیں، انگریزی سارے بولتے ہیں، انہیں کسی کو نہیں پتا۔ کوئی انگریزی کا لفظ بولے میں کہتا سپیلنگ بتاؤ، کہتے سپیلنگ نہیں تھے، میں چھوڑ دو انگریزی کیوں بولتے ہو، اردو پنجابی بولو جو ہمارے گھر کی ہے، خواہ مخواہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے کو استاد سے کہتے وہ بھینس سے بہت ڈرتے تھے، کہتے اس کی آنکھیں بڑی ڈینجرس ہے، اٹیک کر دے تو ڈیفینس نہیں ہو سکی۔ میں نے استاد جی ہماری سمجھ میں ککھ نہیں آیا، کیا کہا آپ نے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، میں نے جس انسان سے میٹرک تک انگریزی پڑھی ہے، جی انگریزی پڑھاتے تھے، پہلی بات یہ عجیب بات، انوکھی بات کسی ٹیچر کو میں نہیں ہوگی، وہ خواجہ اجمیری کی اولاد میں سے تھے۔ خواجہ اجمیر کی اولاد میں سہیوال جو سیال شریف کے قریب ہے، اس میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ دوسری بات، سر مبارک پر امامہ باندھتے تھے 24 گھنٹے۔ تیسری بات، داڑھی مبارک بالکل سنت کے مطابق۔ جی ہمیں ایسے استادوں نے انگریزی پڑھائی ہے، وہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اور میں ایک دفعہ آپ کے کمرے میں گیا، قرآن پاک کھول کر مطالعہ کر رہے تھے، انہیں قطعاً نہیں پتہ چلا کہ میرے کمرے میں کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا، اس قدر منہمک تھے اس خدا کے کلام میں۔ اور ہمیں فرمایا کرتے تھے یہ سمندر پار کی زبانیں سے مسلمان بناؤ، یعنی انگریزی پڑھو، اسے مسلمان بناؤ، یعنی اس سے دین کی خدمت کرو۔ اچھا خیر، یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا، قوم نے کہا جی چمگادڑ بناؤ۔ سادی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ چمگادڑ سورج نہیں دیکھتا، فرماتے ہیں گر نبیند بروز شپرا چشم، چشمہ آفتاب راچے گنا۔ اگر چمگادڑ سورج کو نہیں دیکھ سکتا، سورج کا اس میں کیا گناہ اور کیا قصور ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں دوسری بات بڑی پیاری ہے، وہ فرماتے ہیں اے چمگادڑ تیرے جیسے ہزاروں اندھے بہتر ہیں، خدا کرے سورج ہمیشہ چمکتا رہے۔
بڑی راز کی بات کہہ گئے، بڑی گر کی بات کہہ گئے. اور مولویوں تم جو چاہو کرتے رہو، سراج منیرہ قیامت تک چمکتا رہے گا. اور جنت میں یہ سورج نہیں ہوگا، یہ چاند نہیں ہوگا. اس چاند کو اور سورج کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. دنیا کا نظام ختم. روشنی کہاں سے آئے گی؟ جنت میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ باپڑا والے تو یہی جواب دے گئے. وہاں کیا کریں گے؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ ہے. نور کا معنی منور کرتے ہیں. اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے. تم نے کمرہ روشن کرنا ہو تو چراغ جلاؤ گے. رب نے جنت کو روشن کرنا ہو تو مصطفیٰ کا چراغ جلائے گا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کتاب پڑھنی ہے محمد عربی کا نور لے کر پڑھ. کتاب اپنے چھپے ہوئے راز تجھے خود بخود بتائے گی. میں تمہارے پاس انی کا جئتکم بآیۃ من ربکم، میں پرندہ بناتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے فانفخ فیہ، پھونک ماروں گا. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللہ نہ کہتے تو کوئی پکڑ لیتا. انہوں نے کہا یہ میرا کام نہیں، یہ میرے اللہ کا کام. میں بناؤں گا وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اور پھر اس میں پھونک ماروں گا وہ بھی اللہ کے اذن سے. پھر اس پرندے میں جان ڈالے گا اللہ پاک خود، اور اسے اڑنے کا حکم دے گا، وہ اڑنے لگ جائے. بنی اسرائیل میں طب کا بڑا زور تھا. جالینوس بڑا مشہور فلسفی اور حکیم گزرا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اور اللہ پاک کی یہ سنت ہے، عادت کریمہ ہے کہ جس پیغمبر کے دور میں، یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، جس پیغمبر کے دور میں جس چیز کا زور ہوتا تھا اس کو توڑنے کے لیے رب اس نبی کو ایسا ہی معجزہ عطا فرماتا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا. رب نے اس کو توڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں وہ طاقت رکھ دی کہ پکڑ لیتے تو لاٹھی بن جاتی، چھوڑ دیتے تو اژدہا بن جاتا. رب کی قدرت سمجھ آتی ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی حکمت نقطہ کمال اور عروج پر تھی. طرح طرح کے علاج ہو رہے تھے، لیکن مادرزاد اندھے کو کوئی آنکھ نہیں دے سکتا. برس والے کی داغ بیماری کوئی دور نہیں کر سکتا. مردہ کو کوئی حکیم جالینوس کا باپ بھی آ جائے زندہ نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دے کر بھیجا. میرے نبی پاک کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کمال درجے کی. وہ جنگل میں رہنے والا قبیلہ، خیموں میں رہنے والی بچیاں فی البدی اشعار پڑھتی ہیں. سبحان اللہ، بڑی فصاحت ہے. صاحبان ایک خطیب گزرا ہے، وہ خطبہ دیتا تھا، جو لفظ ایک دفعہ استعمال کرتا تھا دوبارہ نہیں کرتا تھا. یہ فصاحت بلاغت ہے. میرا امی نبی آیا، امی نبی، کتاب ہاتھ میں نہیں ہے، قلم دوار گھر میں ہے ہی نہیں، مطالعہ کے میز ہی نہیں ہے، لائبریری نہیں ہے، یہودی عیسائیوں کے مدرسے میں گیا ہی نہیں ہے، اور گھر میں بھی کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے، سارے ان پڑھ ہیں. ساری قوم امیین میں رب نے رسول بھیجا ہے. اس نے آ کر کہا انا افصح العرب، عرب سب سے زیادہ فصاحت والے ہیں. اے عربوں سب آؤ، تم میرے قدموں میں بیٹھو گے، میں سب سے زیادہ فصاحت والا. یہ کتاب لایا. اس کتاب نے کہا لا ریب فیہ، او فصیح و بلیغ آؤ، میرا سارا کچھ پڑھ جاؤ، کہیں تمہیں شک شبے کی گنجائش نظر نہیں آئے گی. ان کنتم فی ریب،
اگر پھر بھی تم شک میں ہو فاتو بصورت من مثلہ، اور سارے مل کر وَادُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، میری صورت میں سے کسی چھوٹی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ 14 صدیاں تو گزر چکی ہیں، نہ جانے باقی کتنا رہ گیا زمانہ، آج دن تک کوئی بھی فصیح و بلیغ قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ نہ بنا سکا، اور قیامت تک کوئی نہیں بنا سکے گا۔ افسر العالم عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پرندہ بنایا، اس میں پھونک مارا، وہ اڑنے لگ گیا۔ یہ رب کی قدرت، یہ نبی کا معجزہ۔ دیکھنے والے یقین کر جائیں کہ یہ کوئی انوکھی طاقت رب سے لے کر آیا ہے، یہ سچا ہے، یہ جو تعلیم جیسے قبول کرے، مردے کو زندہ کر۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وقت تو ہو گیا ہے، ابھی میں نے باب کھولنا ہے مدینہ پاک کا، تمہارے ذہنوں کو تمہارے دل و دماغ کو میں نے لے جانا ہے، روضہ انور کے سامنے کھڑا کر کے کہنا ہے ذرا پہلے نبی کو بھی دیکھ، بنی اسرائیل کے نبی کو دیکھ لیا ہے، میرے نبی کو بھی دیکھ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ بنایا ہے بس، اور میرے نبی نے قیامت تک ایمان والوں کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ کلمہ پڑھا کر، کلمے پڑھا کر، سجدے کرا کر، تسبیحیں، تکبیر، تحلیل، اللہ اکبر، کتنا ذکر رب نے عطا کر دیے۔ قرآن پڑھو، دل کی میل دور ہو جاتی ہے، سجدے کرو، رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، تسبیح کہو، جنت میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے، رب نے تیرا گھر بھر دیا ہے اللہ کے نبی کے خزانوں سے، اللہ نے اپنے رب کے خزانوں سے تیرے گھر کو بھر دیا ہے، سنبھال ذرا، قدر کر۔ بس میری یہی بات آج یاد رکھ، اللہ کی نعمتوں اور رسول پاک کے کرم کی کہو نا قدر کر، قدر کرو، اپنے آپ کو پہچانو، تم بڑے ہی ذمہ دار افراد ہو۔ یہ امت اس دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، ایسا کام امتی کو نہیں کرنا چاہیے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ اپنی شان کو سمجھو، کلمہ پڑھنے والے کی بڑی شان ہے۔ حبشے کے بلال نے کلمہ پڑھا، جنت میں اس کے جوتوں کی آہٹ میرے نبی نے سنی۔ یاد ہے نا سبق، ہمارا کوئی سنی اس بات کو نہیں بھولتا۔ اور مکے کے سردار ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، امیہ بن خلف ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ بلال کے قدموں کی خاک کو بھی سردار نہیں پہنچ سکتے۔ یہ غلام کہاں پہنچ گیا؟ اس غلامی میں ہی آزادی ہے، اس غلامی میں بھی۔ تو پھر ہم کہہ کر پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہزار آزادیاں صدقے کہ پابند غلامی ہوں، خدا کا شکر ہے بیزاد مضطر میں نظامی ہوں۔ صدقے محمد وسدی کائنات، صدقے محمد وسدی کائنات، صدقے محمد وسدی کائنات، تلیاں ویکھ کے سورج لکدا، زلفاں ویکھ کے رات، صدقے محمد وسدی کائنات، کائنات، تلیاں ویکھ کے سورج لکدا، زلفاں ویکھ کے رات، صدقے محمد وسدی
کائنات 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 تو سوہنا تے سب تو سوہنا تے ورگا نہ کوئی تے تھو ود کے سونی ہستی نہ ہونی نہ ہوئی تیرے سامنے چن آ جاوے چن دی کی اوقات صدقے محمد وسدیے کائنات تلیاں ویکھ کے سورج لکدا زلفاں ویکھ کے رات صدقے محمد وسدیے کائنات کائنات اور پیارا شعر بھاویں شاہ بستانی ہووے بھاویں علی حجویری شیخ جنید بھی ہووے بھاویں پیر اجمیری سب نے اپنی بات بنائی کر کے تیری بات صدقے محمد وسدیے کائنات صدقے محمد وسدیے کائنات تلیاں ویکھ کے سورج لکدا زلفاں ویکھ کے رات صدقے محمد وسدیے کائنات 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 اور کی پوچھنا کربل والی میں تھوں یار کہانی کی پوچھنا کربل والی میں تھوں یار کہانی جام صبر دا پیتا سب نے پر نہیں پیتا پانی اے نہیں ترسے ترستی رہی ہے سجنوں نیل فرات صدقے محمد وسدیے کائنات تلیاں ویکھ کے سورج لکدا زلفاں ویکھ کے رات صدقے محمد وسدیے کائنات صدقے محمد وسدیے کائنات کائنات تلیاں ویکھ کے سورج لکدا زلفاں ویکھ کے رات صدقے محمد وسدیے کائنات کائنات نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے بہت گہرے اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے بہت قبر اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، سبحان اللہ، قبر کا خوف نہ رکھنا اے لوگو، قبر کا خوف نہ رکھنا لوگو، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ کبھی آسی کبھی تاغا کبھی ولے لایا، کبھی آسی کبھی تاغا کبھی آیا، ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، کتنی جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، اور ان کو